بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ جون ایلیا برصغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، فلسفی، سوانح نگار تھے۔ وہ 14 دسمبر 1937 کو امروہہ اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور مشہور کالم نگار زاہدہ حنا کے سابق شوہر بھی تھے۔ اپنی جوانی میں جون کمیونسٹ خیالات رکھنے کی وجہ سے ہندوستان کی تقسیم کے سخت خلاف تھے، لیکن بعد میں اسے ایک سمجھوتے کے طور پر قبول کر لیا۔ انہوں نے 1957 میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے۔ ان کی شاعری ان کے متنوع مطالعہ کی عادات کا واضح ثبوت تھی، جس کی وجہ سے انہیں وسیع پذیرائی نصیب ہوئی۔ وہ اپنے انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے سراہے جاتے تھے۔ جون ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ جون ایلیا کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ انہیں فلسفی یا پھر شاعر بھی کہا جا سکتا ہے۔ جون کی زندگی کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ جن لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جون کا ایک ایسا واقعہ ہے جو بنفس نفیس مولانا فضل الرحمن کے ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ شاعر حسن رضوی مرحوم کا تعلق جنگ گروپ سے تھا اور وہ مذاکرہ وغیرہ کرواتے تھے۔ انہوں نے 1996 یا 1997 میں جون ایلیا کے شیڈول کو دیکھتے ہوئے ادب اور مذہب کے نام پر ایک مذاکرے کا پروگرام ترتیب دیا، جس کا عنوان ادب اور مذہب تھا۔ اس میں مولانا فضل الرحمن بھی شریک تھے۔ تقریب میں اسلحہ بردار لوگ بھی موجود تھے جو اگلی نشستوں پر براجمان تھے۔ جون انہیں دیکھ کر کڑ رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمن اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ ہال میں تشریف لائے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہونے سے قبل مائک ٹھیک ہو رہا تھا تو آپس میں باتیں شروع ہوئیں۔ انہوں نے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی جس کو سن کر جون ایلیا بری طرح سے چڑ گئے۔ جون نے جواب دیا کہ اسلام تو میرے گھر کا مسئلہ ہے۔ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں اگر ہوتا اس زمانے میں تو ہماری عمر 16 یا 17 سال ہوتی اور اسی طرح آوارہ گردی کرتے۔ جب پیسے ختم ہو جاتے تو اس کے بعد جون نے کچھ ایسی بات کہی جسے سن کر مولانا فضل الرحمن غصے سے بھر گئے۔ حسن رضوی نے موقع کی نزاکت دیکھ کر پروگرام کو منسوخ کیا، کیونکہ اس وقت اگر یہ تقریب مزید جاری رہتی تو شاید بہت کچھ عجیب ہو سکتا تھا۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔